آج سے 500,000 سال پہلے جو قومیں اس دنیا میں زندگی بسر کر رہی تھیں وہ اپنی قیمتی چیزیں یا تو اپنے گھروں میں رکھتی تھیں یا پھر اپنے گھر کے قریب زمین کے نیچے دفن کر دیا کرتی تھیں، اور اس خاص جگہ کا صرف ان لوگوں کو ہی معلوم ہوتا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے خزانوں کی بات کریں گے جو انسانوں کو زمین کے اندر سے غلطی سے ملے، لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ سائنس اینڈ فیکٹس کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آئیے جانتے ہیں پھر وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں جنہیں غلطی سے زمین سے اتنا قیمتی خزانہ مل گیا۔ نمبر 1، سویڈن کے علاقے گارڈ لینڈ میں ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران عملے کو ایک ایسا خزانہ مل گیا جو بہت زیادہ ویلیویبل تھا۔ اس خزانے میں 150 پاؤنڈ سے زیادہ چاندی، 50 پاؤنڈ سے زیادہ پیتل اور بے شمار سونے سے بنی ہوئی جولری شامل تھی۔ اس خزانے میں زیادہ تر سکے شامل تھے جو کہ چاندی، پیتل اور سونے کے بنے ہوئے تھے۔ یہ خزانہ ایک ہٹ کے فرش کے نیچے سے ملا۔ جب اس خزانے پہ تحقیقات کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ خزانہ 9ویں سینچری کا ہے، یعنی یہ خزانہ آج سے قریب 1200 سال پرانا ہے۔ یہ خزانہ اتنا کثیر تھا جتنا کہ اس وقت میں گارڈ لینڈ کے لوگ سویڈن بادشاہ کو 5 سال کا ہرجانہ دیا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب اس جگہ پہ آئکنز کا دور ہوا کرتا تھا۔ جس زمین سے یہ خزانہ برآمد ہوا اس زمین کے مالک کو $2,40,000 دے دیے گئے، جو تقریباً 1,80,00,000 روپے بنتے ہیں۔ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اس خزانے کی قیمت اتنے پیسوں سے بہت زیادہ ہے۔ نمبر 2، یہ ہے نک میڈ جو کہ ایک ٹینک کلیکٹر ہے۔ امریکہ میں اس انسان کی کمپنی لوگوں کو مختلف ملٹری وہیکلز پر سیر کرا کر ان کا شوق پورا کرواتی ہے۔ اسی وجہ سے نک پرانے ٹینک خریدتا ہے اور ان کو ریفربش کر کر اپنی کمپنی میں استعمال کرتا ہے۔ 2017 میں نک نے ایک ٹینک خریدا جس کے لیے نک نے 40,000 پاؤنڈ پے کیے، لیکن نک کو کیا پتا تھا یہ ٹینک خریدنے کے بعد نک کی پوری زندگی ہی بدل جائے گی۔ نک نے یہ ٹینک خریدنے کے بعد اپنے مکینک کے ساتھ مل کر اس ٹینک کو ریفربش کرنا شروع کر دیا۔ ریفربش کے دوران جب ٹینک کے فیول ٹینک کو بدلنے کی باری آئی تو ان لوگوں نے کیا دیکھا کہ ٹینک کے فیول ٹینک میں سے گولڈ کی اینٹیں برآمد ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ سونے کی اینٹیں 1-2 نہیں بلکہ 5 سونے کی اینٹیں تھیں، اور وہ بھی 24 کیرٹ گولڈ کی۔ اس سونے کی قیمت اس وقت کے دور میں $12 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جو کہ ہماری لوکل کرنسی میں تقریباً 90 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ نک نے جب اپنی تحقیق کی تو اس کو معلوم پڑا کہ یہ ٹینک عراق میں جنگ کے دوران استعمال ہوا تھا۔ وہاں کے سولجر کو کسی گھر سے سونے کی اینٹیں ملی ہوں گی اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے اس ٹینک کے فیول ٹینک میں رکھ دی گئی ہوں گی، لیکن جس سولجر نے اس ٹینک میں یہ اینٹیں رکھی ہوں گی شاید جنگ کے دوران وہ بھی مارا گیا ہوگا، اسی وجہ سے یہ اینٹوں کا راز اور کسی کو معلوم نہ ہو سکا۔ نمبر 3، ایسٹ انگلینڈ میں ایک کسان کو کھیتی کے دوران اس کا ہیمر کھونے پر زمین میں تلاشنا پڑا۔ اس نے اپنے دوست ایرک لاس کی مدد سے زمین میں اس ہیمر کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں ایرک لاس کے پاس ایک میٹل ڈیٹیکٹر موجود تھا۔ اس نے اپنے اس میٹل ڈیٹیکٹر سے زمین کے ایک کونے سے ہیمر کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کو اس بات کا علم بالکل بھی نہیں تھا کہ آج اس کے اس دوست کے کھیت میں سے ان دونوں کو ایک بہت بڑا خزانہ ملنے والا ہے۔ ہیمر کی تلاش کے دوران میٹل ڈیٹیکٹر نے ایک جگہ پر بہت زور سے آواز کی۔ جب اس جگہ پر کھدائی شروع کی تو تھوڑی ہی دیر میں ان کو ایک بڑا سا ٹرنک ملا۔ جب دونوں دوستوں نے مل کر اس ٹرنک کو باہر نکالا تو یہ خزانے سے بھرا ہوا بہت ہی نایاب ٹرنک تھا، جس میں 14,780 گولڈ کوائن تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ سلور کوائنز اور اس کے علاوہ کئی قسم کے زیورات بھی موجود تھے۔ ایرک لاس اور اس کے اس دوست نے اس خزانے کے ملنے کی خبر فوراً انگلینڈ کی اتھارٹیز کو دی۔ جب آرکیولوجسٹ کی پوری ٹیم وہاں پہنچی تو انہوں نے دوبارہ سے کھدائی کا عمل جاری کر دیا۔ کھدائی کے دوران انہیں ایسا ہی ایک اور ٹرنک ملا۔ 60 پاؤنڈ سے بھی زیادہ وزن کے سونے کے سکے برآمد ہوئے، جن کی اس وقت میں $50 ملین سے بھی زیادہ مالیت تھی، جو ہماری لوکل کرنسی میں تقریباً 375 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن ایرک لاس کو اور اس کے دوست کو انگلینڈ گورنمنٹ نے $2.3 ملین انعام کے طور پر دیے۔ ان دونوں نے اتنے پیسوں کو آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیا اور اپنی باقی کی زندگی کو عیش و آرام سے بسر کرنے لگے۔ ایک سکوبا ڈائیور کو سکوبا ڈائیونگ کے دوران زمین کے اندر سے ایک سونے کی چین برآمد ہوئی۔ اس سونے کی چین کی قیمت $700 تھی، لیکن اس چین کے ملنے سے اس سکوبا ڈائیور نے سمندر کے اندر ایک بڑے خزانے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے اپنے میٹل ڈیٹیکٹر کو لیا اور سمندر کی سطح پر جا کر میٹل ڈیٹیکٹر سے سرچ شروع کر دی۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر اس کو اپنے میٹل ڈیٹیکٹر سے معلوم پڑا کہ زمین پر کئی سونے کے سکے پڑے ہیں۔ جب اس شخص نے سونے کے سکے اکٹھے کرنا شروع کیے تو یہ سونے کے سکے 50 سے بھی زیادہ تھے، جو کہ 24 کیرٹ گولڈ سے بنے ہوئے تھے۔ ان کی کل مالیت $1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، جو کہ ہماری لوکل
لوکل کرنسی میں تقریباً 75 لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یہ سونے کے سکے 200 سال پرانے تھے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس وقت میں جو بحری جہاز سونا لے کر ایک پورٹ سے دوسری پورٹ پر جایا کرتے تھے، سمندر کے طوفان کی وجہ سے اس جگہ پر کریش ہو گئے ہوں گے، جو خزانہ اب وقفے سے لوگوں کو دریافت ہو رہا ہے۔ نمبر 5، جیمی اولیور دنیا کا مشہور ترین شیف ہے۔ انہوں نے مانچسٹر میں ایک نیا ریسٹورینٹ کھولنا چاہا، جس کے لیے انہوں نے ایک پرانی عمارت خریدی اور اس کو ریفربش کر ایک ہوٹل کی شکل دینا چاہی۔ جب ورکر اس ریسٹورانٹ کی ریفربش کر رہے تھے تو ان کو ورکنگ کے دوران 1.7 ملین یعنی 125 کروڑ روپے کی جیولریز ملی۔ یہ خزانہ نہ صرف سونا اور چاندی پر مشتمل تھا بلکہ اس میں پیتل سے بھی بنے ہوئے قدیم زمانے کے سکے بھی شامل تھے۔ اب اس دیوار کے اندر سے یہ خزانہ آیا کہاں سے تھا، اس کے پیچھے بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ اصل میں یہ بلڈنگ کسی زمانے میں ایک بینک ہوا کرتی تھی جس کا نام مڈ لینڈ بینک تھا۔ اس بینک میں ایک سیکیور والٹ تھا جہاں لوگ اپنی قیمتی اشیاء کو رکھا کرتے تھے، لیکن 1989 میں مڈ لینڈ بینک ہزارہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا۔ بینک بند ہونے کی صورت میں HSB بینک نے اس بینک کو اپنے نام کر لیا۔ اب اس بینک کے تمام اثاثے HCB بینک کے ہو گئے۔ ان تمام اثاثوں میں یہ بلڈنگ بھی شامل تھی، لیکن 1992 میں HSB کو اپنی یہ برانچ بند کرنا پڑی۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے تمام کسٹمر کو بتایا کہ اپنی سیف سے اپنا قیمتی سامان نکال لیں۔ جن کسٹمرز کو یہ معلومات مل گئی ان لوگوں نے تو اپنا آ کے قیمتی سامان لے لیا، لیکن وہ لوگ جو یا تو مر گئے تھے یا یہ بینک کا پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں، وہ لوگ اس بینک سے اپنا قیمتی سامان لینا بھول گئے۔ لہٰذا HSB بینک نے ان باکسز کو توڑنے کا ارادہ کیا، لیکن تحقیق سے معلوم پڑا کہ اگر ان باکسز کو توڑا گیا تو بلڈنگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ان باکسز کو ان کی ایسی ہی حالت میں چھوڑ دیا گیا اور ایک نیلامی کے دوران اس بلڈنگ کو جینیفر اولیور نے اپنے نام کر لیا، جس کے ساتھ ساتھ یہ سارے باکسز بھی انہی کے ہو گئے۔ ہمیں امید ہے کہ سائنس اینڈ فیکٹس کی یہ ویڈیو بھی آپ کو خوب پسند آئی ہوگی۔ پہلی ویڈیوز کی طرح آپ اس ویڈیو کو بھی لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔